تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اور تقوی کی علامت تنہائیوں کا پاک ہونا. تقوی کی علامت تنہائیوں کا پاک ہونا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تنہائی کے گناہوں سے بچو ورنہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے. اللہ لوگوں کے دلوں سے تمہاری محبت نکال دیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تو بھائیو، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو. نیت کر سکتے نہیں مگر ہے؟ نیت کرنے میں کچھ پورا دین اور پوری. ہاں، ایک آدمی نے یہاں سے لاہور تک جانا ہے، اس کے حساب سے تیاری کرے گا. یہاں سے کراچی تک جانا ہے، یہاں سے سعودیہ تک جانا ہے، یہاں سے فجی تک جانا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ مدرسے میں پڑھانا ہے. دیکھو، ایک آدمی نے وضو کیا نہیں اور نماز کی نیت باندھ لی. اب اس سے دوسرا اسے منع کر رہا ہے نماز توڑو نماز. اچھا، تم نماز سے روکتے ہو؟ پورا دین. دیکھو نا، سب سے بڑی فقہ کی کتاب کون سی پڑھائی جاتی؟ ہدایہ نا. کتنی جلدیں؟ 4. ایک جلد میں کیا ہے؟ تھوڑا سا بولو تو. عبادات ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. باقی 3 جلدوں میں کیا ہے؟ معاشرت ہے، اخلاق ہے، معاملات ہیں. اب کتاب البیوع پڑھا رہے ہیں، ضروری ہے، لیکن ساری بیع شرع کیا ہو رہی ہے؟ کیوں جی؟ بازار میں ساری بیع شرع کیا ہو رہی ہے؟ اس کے آج کل کنو ہے نا، پروٹر. ایسی لائٹ نکالی ہے آج کل انہوں نے، ایسا کنو لگتا ہے کہ بندہ کہتا ہے سارا ہی. تو وہ سمندری روڈ پہ بابا کھڑا ہوا، سفید داڑھی. تو میں نے اس سے کہا بابا، یہ جو آپ نے لائٹ لگائی ہے یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کنو بڑا ہی لال. تو یہ تو تھوڑا سا سائڈ کر کے دیکھا تو بالکل پیلا. کہا بابا جی، یہ دھوکہ ہے، یہ شریعت میں منع ہے. اللہ رسول نے منع کیا ہے ہمیں. اس نے کوئی وزن لیا ہو، بھار لیا ہو، کوئی فکر مند ہو گیا ہو، کچھ بھی نہیں. کہتا کیوں ہے؟ ہزارہ نے لائی ہے. بیج ڈالنے سے پہلے زمیندار کیا کرتا ہے؟ کیوں جی؟ زمین کو تیار کرتا ہے، نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، سختی توڑتا ہے، جڑی بوٹیاں ختم کرتا ہے. ہاں، معلیٰ رحمۃ اللہ کا ایک ملفوظ ہے بہت گہرا 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 گہرا، کہ مبادیات کو غایات کا درجہ دے دیا گیا. کیا؟ مبادیات کو، ذرائع اور وسائل کو مقاصد کا درجہ دے دیا گیا. اور آگے جملہ ہے، یہ غلطی دین کے سارے شعبوں میں گھس گئی، تبلیغ میں بھی گھس گئی. صرف مدرسے کی بات نہیں. میں وہاں بیٹھا تھا پرائیویٹ میں، تو ایک ساتھی آیا، اپنے شہر کے تبلیغ کے کام کی تعریف کی. ہمارا اتنا بڑا مرکز ہے، اتنا بڑا شب جمعہ ہے، اتنی سال کی جماعتیں ہیں، اتنی 7 ماہ کی جماعتیں ہیں، اتنے ہمارے 4 مہینے والے ہیں، اور اتنی ہماری روزے کی جماعتیں ہر شب جمعہ سے نکلتی ہیں، اور اتنا ہمارا بڑا اجتماع ہوا. اوہو، جیسے پورا کام پورا. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، آپ کے ہاں کوئی مسجد ہے جہاں فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کی طرح مسجد بھر جاتی ہو؟ وہاں کہا جی ایسی مسجد تو کوئی نہیں ہے. آپ کے ہاں کوئی بازار ہے جو اذان پہ بند ہو جاتا ہو؟ کوئی مارکیٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے علاقے کے زمیندار عشر ادا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو بات ہم نے کبھی سنی نہیں. آپ کے علاقے کے جو مالدار ہیں زکوٰۃ دیتے سب؟ کہ نہیں، تھوڑے بہت دیتے ہیں. بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ کہ نہیں، یہ تو بالکل بھی نہیں ہے ہمارے ہاں. تو میں کہا آپ خوش کس بات پہ ہو رہے ہو؟ اتنا بڑا مرکز ہے، اتنا بڑا شب جمعہ ہے،
اور اتنی جماعتیں ہیں اور اتنا سال اور 7 ماہ اور جیسے ایک آدمی کہے ہمارے ہاں اتنے ہسپتال ہیں اور اتنے میڈیکل سٹور ہیں اور اتنی فری ڈسپینسریاں ہیں اور اتنی دوائیوں کی کمپنیاں ہیں اور اتنے ڈاکٹر ہیں، بھائی تمہارے علاقے میں تندرست لوگ کتنے ہیں؟ کہتا بیمار سارے ہی ہیں۔ تو بھائی تبلیغ، ہاں، لوگوں میں طلب پیدا کرو۔ 2 درجے ہیں، ایک وہ درجہ ہے علم کا جو فرض عین ہے اور ایک وہ درجہ جو فرض کفایہ ہے۔ مدرسے میں کون سا علم پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے؟ کیوں جی؟ جو فرض، بولو تو صحیح، جو فرض کفایہ کے درجے کا ہے، یہ تو مدرسے کا تو وہ علم ہے، اور جو فرض عین کے درجے کا علم ہے، جو ریڑھی والے کو سیکھنا ضروری ہے، مزدور کو سیکھنا ضروری ہے، چھاپڑی والے کو سیکھنا ضروری ہے، رکشے والے کو سیکھنا ضروری ہے، ٹرک ڈرائیور کو سیکھنا ضروری ہے۔ دیکھو نفی نہیں ہے، نفی نہیں ہے، ہاں، بہت ساروں کو نا ذرا یہ باتیں چبھنی شروع ہو جاتی کہ یہ مدرسوں کے خلاف، مدرسوں کے خلاف کیا بات کر رہا ہے؟ مدرسے میں اکثر طلباء کون ہیں جو کس وجہ سے مدرسے میں آئے؟ تبلیغ کی وجہ سے۔ تو صرف پڑھنا پڑھانا یہ کافی نہیں ہے بھائی، یہ نہیں کہ پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، نہیں، پڑھنا پڑھانا کافی ہے۔ ایک مدرسے کے ڈرائیور تھے، بڑی پرانی بات ہے، یہ بڑا مدرسہ ہے، میں نام نہیں لیتا، تو جو مدرسے کا ڈرائیور تھا نا گاڑی، میں نے دن اس سے پوچھا غسل کے فرض سناؤ، اس کو نہیں آتے تھے۔ مدرسے کا ڈرائیور، عوام پہ محنت، بے طلبوں پہ محنت، غریبوں پہ محنت، ہاں، طلب والے خود آئیں گے اور بے طلبوں کے پاس، بولو بھائی، مدرسے میں طلب والے آئیں گے اور طلب والے تھوڑے سے ہیں اور بے طلب بہت زیادہ ہیں، جن میں طلب ہی نہیں ہے دین سیکھنے۔ اب غسل کے فرض یاد کرنے میں نہ کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے، نہ کوئی 1 دن لگتا ہے، 1-2 منٹ کا کام ہے، 1-2 منٹ کا کام۔ آپ پوچھ لو باہر جا کے، ایک تھے صاحب، ان کا تبلیغ کا انداز ایک اپنا ہی تھا، غلط تھا، گاڑی والے کو روکتے، روک غسل کے فرض سناؤ، اگر وہ کہتا نا مجھے نہیں آتے، بے شرم بے حیا، گاڑی میں بیٹھا ہے، غسل کے فرض نہیں آتے تجھے؟ اب یہ طریقہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا اپنا انداز تھا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے 3 دن لگائے، مجھے خود بتایا اس نے، ڈاکٹر صاحب نے 3 دن لگائے سروزہ۔ اچھا، ان کی اپنے ابا کے ساتھ بڑی دوستی تھی، صرف باپ بیٹے کا رشتہ نہیں تھا بلکہ دوستی تھی، دوستی کا انداز تھا باپ سے۔ تو سروزہ لگا کے واپس جا کر کہتے ابا آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ؟ اچھا نہیں کیا، وہ تجھے ڈاکٹر بنایا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ابا ڈاکٹر تو بنا دیا، اور مجھے غسل کے فرض کا تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو میں نے ابھی روزے میں سیکھے جا کے۔ مدرسے پڑھائیں ضرور پڑھائیں، کوئی منع نہیں کرتا، مدرسہ بنائیں، لیکن میرے بھائیو ہماری ذمہ داری پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، جذبہ ہو،